ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने दुनिया में रहने के लिए मुख्तलिफ़ हालात और मुख्तलिफ़ अय्याम रखे हैं, नेकियों के लिए मौसम बहार रखे हैं। दुरूद व सलाम मेरे और आपके दिलों की बहार इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए,
جنہوں نے عبادات کے سارے طریقے سکھلا دیے، اور بالخصوص جو نیکیوں کے موسم ہیں انہیں کس طرح گزارتے ہوئے ہم نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں، ان باتوں سے آپ نے ہمیں آگاہ فرمایا۔ رحمت اور بخشش کی دعا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت، تابعین اعظام اور بزرگان دین کے لیے، جنہوں نے نیکی کے ایام میں اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کی، رحمہم اللہ علیہم اجمعین۔ قابل احترام پیارے بھائیو دوستو، جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ایام اور یہ مہینہ حج کا مہینہ کہلاتا ہے۔ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں، اور ان دنوں میں پوری دنیا سے لوگ حج کے لیے سفر کر رہے ہیں، اور کئی لوگ حج کرنے کی غرض سے حرمین میں پہنچ چکے ہیں، کئی لوگ راستے میں ہیں، اور ممکن ہے آپ میں سے کچھ ایسے احباب ہوں جنہوں نے سفر کرنا ہو۔ تو حج کے حوالے سے چند معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حج کب فرض ہوتا ہے، حج کی فضیلت کیا ہے، اور حج کرنے والا شخص کس طرح کے جذبات اپنے اندر رکھتا ہے، تو چند ایک معروضات آپ کے حوالے سے، آپ احباب کے سامنے اس حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ 4 شرطیں اگر آ جائیں، 4 شرطیں پائی جائیں تو حج فرض ہو جاتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن پہ حج فرض ہو چکا ہے لیکن وہ غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ حج ارکان اسلام میں سے 5واں رکن ہے، جس پر فرض ہو گیا ہے اس پر ادائیگی لازم ہے۔ جو خود نہیں کر سکتا کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے، تو اس پر لازم ہے کہ ایسے آدمی کو اپنی جگہ پر حج کرنے کے لیے روانہ کرے جس نے پہلے اپنی طرف سے حج کر رکھا ہو۔ حج کی شرائط میں اسلام پہلی شرط ہے، اور پھر بالغ ہونا، عقل مند ہونا، صاحب استطاعت ہونا، یہ 4 شرطیں ہیں۔ اگر آدمی مسلمان بھی ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، صاحب استطاعت بھی ہے، تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ مسلمان جو ہے اس پر حج فرض ہے، کافر پر حج فرض نہیں ہے۔ جو عقل مند ہے اس پر حج فرض ہے، بے وقوف پاگل پہ جو دماغ سے خالی ہے اس پر حج فرض نہیں ہے۔ اور اسی طرح حج کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی صاحب استطاعت ہو۔ صاحب استطاعت سے کیا مراد ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ استطاعت سے کیا مراد ہے؟ رب العالمین فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں کے ذمے ہے بیت اللہ کا حج، جو شخص اس کی استطاعت رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استطاعت کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا الزاد والراحلہ، آدمی کے پاس زاد راہ موجود ہو، سواری بھی موجود ہو، یعنی آنے جانے کے اخراجات ہوں، وہاں پر کھانے پینے کے اخراجات ہوں، اس کا گھر اس کی عدم موجودگی میں چل سکتا ہے، اور یہ آدمی صاحب استطاعت ہے اگر اس کا یہ حال ہے تو۔ اگر آدمی صاحب استطاعت نہیں ہے تو پھر حج فرض نہیں ہے۔ اگر ایک بچہ ہے، بچپن کی حالت میں اس نے حج کیا ہے اپنے والدین کے ساتھ، اس وقت اس پر حج فرض نہیں تھا،
لیکن اب جب بالغ ہو گیا ہے تو اب اس پہ حج فرض ہے۔ جو بچپن کی حالت میں 10 سال کا تھا، 8 سال کا تھا، اس نے حج کیا تھا، وہ حج کفایت نہیں کرے گا۔ اب بالغ ہو گیا ہے، صاحب استطاعت ہے، تو اس پر حج کرنا فرض ہے۔ ہاں، جو بچے ہیں ان کا حج ہوتا ہے لیکن والدین کو ثواب ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوتا ہے ایک قافلے سے، اور اس قافلے میں ایک خاتون کو جب پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں، مسئلہ پوچھتی ہے، بچے کو کجاوے سے باہر نکالتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے، علی ھذا حج، کیا اس کا حج ہوگا؟ آپ نے فرمایا نعم ولکی اجر، جی ہاں، اور اس کا اجر آپ کے لیے ہے۔ تو بہرحال حج جس پہ فرض ہو جائے تو حج کی ادائیگی لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے حج کا ارادہ کر رکھا ہے فلیتعجل، اسے چاہیے کہ جلدی کرے، کہیں ایسا نہ ہو یمرض المریض، کبھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے پھر حج نہ کر سکے، ایسی کیفیت نہ ہو جائے، تضل الضالہ، کبھی کوئی چیز گم ہو سکتی ہے، پیسے ختم ہو سکتے ہیں، حالات چینج ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا حج کرنے کا ارادہ ہے، صاحب استطاعت ہو چکا ہے، تو خام خواہ تاخیر نہ کرے، جتنا جلدی ہو سکے حج کی تیاری کرے۔ تو پیارے بھائیو دوستو، حج اللہ کی طرف سے فریضہ ہے۔ جو خود نہیں کر رہا اس وجہ سے کہ وہ بیمار ہے، سفر نہیں کر سکتا، تو کسی نہ کسی کو اپنی جگہ پہ روانہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک خاتون جس کا تعلق جوہینہ قبیلے سے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، آ کے عرض کرتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان امی ماتت، میری ماں فوت ہو چکی ہے، اور اس نے حج کا ارادہ کر رکھا تھا، حج کی نظر مانی ہوئی تھی، اب ماتت قبل ان تحج، حج کرنے سے پہلے فوت ہو چکی ہے، افاحج عنہا، کیا اس کی طرف سے میں حج کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جی ہاں۔ والدہ اس کے ذمے حج کرنا تھا، اب فوت ہو چکی ہے حج کرنے سے پہلے، تو آپ نے فرمایا اس کی بیٹی کو کہ تو اس کی طرف سے حج کر لے۔ تو مطلب یہ ہے، اگر کسی نے حج کرنا ہے، خود نہیں جا سکتا تو کسی کو بھیج دے، کسی پہ حج فرض تھا، ارادہ رکھتا تھا، نہیں کر سکا، حج فوت ہو چکا ہے، اس کے ورثاء اس کے مال سے، اس کی جائیداد سے حج کے لیے کسی نہ کسی کو روانہ کریں گے، تاکہ اس کی طرف سے اس کا کوئی بیٹا حج کر لے اور اس کے ذمے جو فرض تھا وہ ادا ہو سکے۔ تو پیارے بھائیو دوستو، حج کے بڑے فضائل ہیں۔ آئیے دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام یعنی اللہ رسول پر ایمان لانے کے بعد دوسرا مرتبہ حج کو دیا ہے، دوسرا مرتبہ جہاد کو دیا ہے، اور ایمان اور جہاد کے بعد سب سے فضیلت والا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حج کو قرار دے دیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لانا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ قیل ثم ایون، عرض کیا گیا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ عرض کیا گیا ثم ایون، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حج مبرور، حج مبرور یعنی سنت نبویہ کے مطابق حج کرنا۔ اور اسی طرح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سمجھتی ہیں کہ سب سے افضل عمل جہاد ہے، تو کیا ہم جہاد میں شریک نہ ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا، نہیں،
लाकिन अल हज, आप वसल्लम फरमाते हैं लाकिन अफदल अल जिहाद हज मबरूर, सबसे ज्यादा फजीलत वाला जिहाद वो हज मबरूर है, यानी खवातीन के लिए सबसे बड़ा जिहाद वो हज करना है। तो हज बहुत बड़ा अहम अमल है, फजीलत वाला अमल है, जिससे अल्लाह गुनाहों को भी मिटा देता है और बंदे की फकीरी मोहताजी भी खत्म कर देता है। बाद लोग समझते हैं हज करेंगे पैसा सारा हज में लग जाएगा, उम्रा करेंगे पैसा सारा उम्रा में खप जाएगा, तो हम तो कंगाल हो जाएंगे, पैसे कम हो जाएंगे। हज और उम्रा ये दो ऐसे अमल हैं जिससे गुनाह भी मिटते हैं, गुनाह भी साफ होते हैं और साथ साथ आदमी की मोहताजी भी दूर होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ताबिउ बैनल हज वल उम्रा फइन्नहुमा यनफियानिल फ़क़्र वद्दुनूब कमा यनफिल कीरु खबथल हदीद, कमा यनफिल कीरु खबथल हदीद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यके बाद दिगरे हज उम्रा क्या करो। किसी ने हज कर रखा है, फिर फुर्सत हो रही है फिर हज करे, किसी ने पहले उम्रा किया हुआ है, फिर फुर्सत हो रही है, मौका बन रहा है, फिर उम्रा करे, यानी यके बाद दिगरे हज उम्रे करते रहो। फरमाया ये दो ऐसे अमल हैं गुनाहों को भी मिटा देते हैं और मोहताजी को भी खत्म कर देते हैं। गुनाहों को मोहताजी को इस तरह खत्म करते हैं जिस तरह भट्टी लोहे की मैल कुचैल को खत्म कर देती है। तो प्यारे भाइयों, कितना बड़ा फजीलत वाला ये अमल है, इसलिए हर आदमी कोशिश करे अगर फुर्सत बन रही है तो जरूर हज या उम्रा करे, क्योंकि ये बहुत अहम अमल है। और इसी तरह जो शख्स हज के लिए रवाना हो जाता है, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन का मेहमान बन जाता है और अल्लाह ने हाजी और उम्रा करने वाले को अपना मेहमान करार दे दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अल हाज वल मुअतमिर, बल्कि इसके शुरू में है अल गाजी फी सबीलिल्लाह वल हाज वल मुअतमिर वफदुल्लाह। अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला, हज करने वाला, उम्रा करने वाला, ये अल्लाह के मेहमान हैं, तीनों किस्म के लोग। और फरमाया दआहुमुल्लाहु फअजाबूहु, अल्लाह ने इनको बुलाया है तो अल्लाह के हुक्म पे ये हाजिर हो गए हैं। वसअलूहु फअताहुम, और ये हज करने वाला, उम्रा करने वाला, जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए निकलने वाला, ये वो अल्लाह के मेहमान हैं, अगर अल्लाह से कुछ मांगे तो अल्लाह इन्हें अता कर देता है। तो प्यारे भाइयों, हज उम्रा करने वाला ये अल्लाह का मेहमान बन जाता है। तो लिहाजा ये खुश नसीब लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह मौका इनायत फरमाता है, वो हज करते हैं या उम्रा करते हैं। और जो शख्स हज या उम्रे के लिए रवाना हो जाए तो ये शख्स अल्लाह के रास्ते में है। अगर फौत होगा तो जन्नत में जाएगा, अगर फौत होगा क़यामत तक के लिए इसका अजर लिखा जाएगा। हदीस में आता है मन खरजा, जो आदमी निकल चुका है हज या उम्रा के लिए, फमाता, फिर फौत हो गया, फरमाया अल्लाह इसके अजर को लिख देता है। अगर हज करने वाला है तो क़यामत तक के लिए इसका हज लिखा जाता रहेगा, अगर उम्रा करने वाला है क़यामत तक के लिए इसका उम्रा लिखा जाता रहेगा। और एक हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक शख्स मैदान अराफात में मौजूद था और अचानक उसकी सवारी ने उसे गिरा दिया। सवारी पे बैठा, सवारी ने उसे गिरा दिया। जब वो ऊंट से गिर गया उसकी गर्दन टूट गई, अल्लाह को प्यारा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इग़सिलूहु बिमाइन व सिदरिन वला तुहन्नितूहु वला तुखम्मिरू रअसहु फइन्नहु यबअसुहुल्लाहु यौमल क़ियामा युलब्बी। फरमाया इसे पानी और बेर के पत्तों के साथ गुस्ल दो और इसे खुशबू ना लगाना, क्योंकि एहराम की हालत में खुशबू लगाना ममनू है। और फरमाया इसके सर को ना ढांपना, क्योंकि मुहर्रम आदमी सर को नहीं ढांपता, एहराम की हालत में सर पे टोपी वगैरह आदमी नहीं ले सकता। और फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह जब इसे उठाएगा युलब्बी, तलबिया कहते हुए उठेगा। तो कितना खुश नसीब है ये शख्स
جسے اللہ اٹھائے اور اس حالت میں اٹھے کہ یہ تلبیہ کہہ رہا ہو، تو پیارے بھائیو دوستو، یہ بہت اہم عمل ہے حج کرنا یا عمرہ کرنا۔ جو آدمی اس راستے میں فوت ہوتے ہیں گویا کہ بہت بڑا اجر پا جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہے، بیعت کے لیے آیا ہوا ہے۔ کون ہے؟ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچنے کے بعد عرض کرتا ہے اللہ کا رسول ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں بیعت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک آگے بڑھاتے ہیں اور یہ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمرو کیا ہوا؟ عرض کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت اس شرط پہ کروں گا کہ اللہ میرے سارے گناہ مٹا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما علمت، کیا تجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہ؟ کیا تجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، مسلمان ہونا ایک ایسا عمل ہے، جو آدمی مسلمان ہوتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ پچھلے مٹا دیتا ہے، اور ہجرت ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ پچھلے سارے گناہ مٹا دیتا ہے، اور حج کرنا یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ اس سے اللہ پچھلے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو پیارے بھائیو، یہ کتنا بڑی نیکی ہے کہ جب آدمی حج کر کے واپس آئے گناہ سے بالکل صاف اور شفاف ہو۔ حدیث میں آتا ہے من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس آدمی نے حج کیا، حج میں کوئی فحش گوئی نہیں کی، کوئی غلط کام نہیں کیا، گناہ کا کام نہیں کیا، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق اس نے حج کیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، یہ ایسے واپس آیا جس طرح اس وقت گناہوں سے صاف شفاف تھا جب اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ تو پیارے بھائیو، یہ انتہائی اہم عمل ہے حج کرنا، لہذا جو لوگ حج کا ارادہ کرتے ہیں وہ تاخیر نہ کریں بلکہ اس کام میں جلدی کریں۔ اور اسی طرح جو آدمی حج کے لیے روانہ ہوتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے، بڑے فضائل ہیں اس میں، معجم کبیر للطبرانی میں ہے اور معجم صغیر للطبرانی میں ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس سند کو حسن کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی حج کے لیے گھر سے روانہ ہوا، اس کی سواری کے ہر قدم پہ ایک ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور ایک ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اور جب یہ شخص میدان عرفات میں پہنچتا ہے، اللہ احکم الحاکمین فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے بندے کہاں کہاں سے آئے ہیں، اتنی لمبے سفر کرنے کے بعد ان کے اوپر گرد و غبار ہے، پراگندہ حالت ہے، یہ کس لیے آئے ہیں؟ یہ میری رحمت کی امید کے لیے آئے ہیں اور میرے عذاب سے ڈرتے ہوئے آئے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو اتنا سفر کر کے میدان عرفات میں رب کی رضا، رب کی رحمت کی تلاش میں نکلے ہیں، اللہ کے عذاب کے خوف سے یہ لوگ اپنے گھروں سے آئے ہیں، تو اللہ احکم الحاکمین ان کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ ان پر جو تہ بتہ گناہ بنے ہوئے ہیں، وہ ریت کے ذرات کے برابر کیوں نہ ہو، وہ بارش کے قطروں کے برابر کیوں نہ ہو، وہ دنیا کے ایام کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ احکم الحاکمین ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جب یہ لوگ منا میں پہنچتے ہیں، اپنے بال مڑواتے ہیں، تو ایک ایک بال کے بدلے اللہ احکم الحاکمین ان کو ایک ایک نیکی عنایت فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ اس سے پہلے جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں، تو ان کا یہ اجر بہت بڑا اجر ہے، ان کا اجر آخرت میں ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ اور جب یہ لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، تو اللہ احکم الحاکمین انہیں ایسے گناہوں سے دھو دیتا ہے جس طرح انہیں ان کی ماں نے ابھی جنم دیا ہو۔ تو پیارے بھائیو دوستو، کتنا بڑی فضیلت ہے حج کرنے کی، کتنا بڑی فضیلت ہے
اللہ احکم الحاکمین کے لیے، خالص رب کی رضا کے لیے حج کے لیے روانہ ہونے کی۔ تو آئیے ہر آدمی کوشش کرے، مسلمان آدمی کا شوق ہوتا ہے، بھلے پیسے نہ ہو، اللہ سے ضرور دعائیں کرتا ہے کہ اے اللہ ہمیں بھی حج کی توفیق عطا فرما۔ اللہ احکم الحاکمین مجھے اور آپ کو حج کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے بھائیو دوستو، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے اور قربانی کرنے والے، قربانی کے ایام قریب ہیں، ان کے لیے چند ایک گزارشات ضروری ہیں۔ سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ اخلاص کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اخلاص ایک ایسا عمل ہے، اگر یہ موجود ہے کسی نیکی میں تو آپ کی وہ نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو کتنا بڑی ہی نیکی کیوں نہ ہو، وہ نیکی ضائع ہے، تباہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ ہوتا ہے، جو آدمی حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، دوستوں کو، پوری برادری کو جمع کرتے ہیں، جو لوگ نہ آئے برادری کے ان پر ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہم حج پہ جا رہے تھے، تم لوگ نہیں آئے ہماری دعوت پہ۔ تو بہرحال یہ پہلے اتنے بڑے پروگرام کرنا اگر ریا کے طور پر ہو گئے تو بہت بڑا گناہ بن سکتا ہے۔ اخلاص ضروری ہے ہر عبادت کے لیے۔ اور اسی طرح کئی لوگ ایسے ہیں جو قربانی کا جانور لے آتے ہیں، پھر گلیوں میں اور سڑکوں پر اسے پھراتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کس کا جانور ہے، کہاں سے لیا ہے، کتنے کا لیا ہے، اور اس سے لازمی طور پہ ریا پیدا ہوتا ہے، فخر و غرور پیدا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایسے تمام کاموں سے بچنا ضروری ہے جن سے اخلاص ختم ہو جائے، للہیت ختم ہو جائے۔ جو عمل بھی کرے خالص اللہ کے لیے کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے نہیں، لوگوں پر فخر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ خالص اللہ کے لیے۔ جو عمل اللہ کے لیے کیا جائے وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ جس میں کوئی اور مقصد بھی شامل ہو جائے وہ عمل تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ رب العالمین اپنی مقدس کلام میں فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ انہیں صرف حکم دیا گیا ہے کہ خالص اللہ کے لیے عبادت کریں، اسی کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے۔ اور اسی طرح نماز کا حکم دیا گیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، اور یہی مضبوط دین ہے۔ آدمی نماز کا پابند ہو، آدمی زکوٰۃ دینے والا ہو، اور آدمی اخلاص کا پابند ہو، جو بھی نیکی کرے خالص اللہ کے لیے کرے، دنیا کا کوئی اور مفاد مطلوب نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل، ایک اور اہم بات وہ یہ ہے کہ جو شخص حج کرنے والا ہے یا عمرہ کرنے والا ہے وہ ان باتوں کا خیال رکھے کہ جو مال خرچ کر رہا ہے وہ تھوڑا ہے، زیادہ ہے، اس میں حرام کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ خالص قربانی خرید رہے ہیں، خالص پاکیزہ مال سے، حلال مال سے خریدیں۔ عمرے پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، آپ جو پیسے خرچ کر رہے ہیں وہ خالص پاکیزہ ہونے چاہیے، ان میں حرام کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ورنہ اگر حرام کی ملاوٹ ہو جائے تو اتنا زیادہ پیسے، اتنا بڑی مشقت، اتنا بڑی محنت، اتنا لمبا سفر، یہ ساری چیزیں رائگاں اور تباہ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاکیزہ ہے، صرف پاکیزہ مال کو ہی قبول کرتا ہے۔ اور فرمایا اللہ نے رسولوں کو حکم دیا کہ تم پاکیزہ چیزیں استعمال کرو، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور مومنوں کو بھی یہی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والے لوگوں تم بھی پاکیزہ چیزیں استعمال کرو۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک واقعے کا ذکر کیا، فرمایا ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام فأنى یستجاب له۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی کا ذکر کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لمبا سفر کرتا ہے،
گرد و غبار اس کے جسم پر ہے، پراگندہ حالت ہے، کعبہ میں پہنچ چکا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ بلند کرتا ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار کہہ رہا ہے، جبکہ مطعمہ حرام، یہ حرام کھاتا تھا، مشربہ حرام، یہ پیتا بھی حرام تھا، ملبسہ حرام، جو پہن کے آیا ہے یہ بھی حرام کی کمائی سے ہے، وغذی بالحرام، اس کی غذا میں حرام شامل ہے۔ فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، جو حرام کھائے، حرام پیے، حرام پہنے، حرام پہ پلے، اس کی دعا کہاں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے؟ تو آئیے پیارے بھائیوں، اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں، جو عمل کر رہے ہیں اللہ کے لیے وہ خالص ہونا چاہیے اور پاکیزہ مال سے ہونا چاہیے، اس میں ذرہ برابر حرام کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسری بات وہ یہ ہے کہ حج یا عمرے کے لیے جو آدمی روانہ ہو رہے ہیں وہ اس بات کا خیال کریں، گناہوں سے مکمل توبہ کر لیں۔ ہر آدمی کو پتا ہے کہ میرے اندر کون سا گناہ ہے، کون سی کمی ہے، کون سی کوتاہی ہے، جتنی بھی کمیاں ہیں، جتنی بھی گناہ ہے، رب کی نافرمانی کے کام ہے، ان سب سے توبہ کر لیں۔ اور اگر کسی کا کچھ دینا ہے، لین دین ہے، معاملات ہیں، انہیں کلیئر کر لیں۔ نہیں ہو رہے، وصیت لکھ لیں کہ میں نے فلاں کی یہ چیز دینی ہے یا فلاں کے ساتھ اس طرح کا میرا معاملہ ہے، وصیت لکھ کے رکھیں، پھر اس کے بعد روانہ ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو طویل سفر ہے، زندگی بہت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کمی بیشی اس کی وصیت موجود ہوگی جس کی وجہ سے اس کا معاملہ پاک ہو جائے گا اگر یہ فوت بھی ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھی گزارش یہ ہے کہ جو بھی حج یا عمرے کے لیے روانہ ہو وہ حج اور عمرہ سیکھ کر جائے۔ کیا طریقہ کار ہے، کیسے کرنا ہے، مکمل طور پہ سیکھ کے جائے، سنی سنائی پہ، دیکھا دیکھی پہ گزارا نہ کرے، بلکہ اچھے طریقے سے سیکھ لے اور اس کے بعد روانہ ہو۔ وقت کیونکہ ختم ہو رہا ہے، اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کی عبادات قبول فرمائے، آنے والی قربانی بھی اللہ پاک ہم سب سے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔